الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جس شہر میں داخل ہوئے وہ شہر مدینہ تھا یا قریہ تھا، اس حوالے سے آیات میں ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، پس وہ دیوار دو یتیم لڑکوں کی تھی جو اس مدینہ یعنی شہر میں رہ رہے تھے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جس شہر میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام داخل ہوئے وہ مدینہ یعنی ایک شہر تھا، جبکہ اس کے برعکس اسی شہر کے بارے میں دوسری جگہ ارشاد ہوا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ، پس یہ دونوں یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر چلے یہاں تک کہ یہ دونوں اہل قریہ کے پاس تشریف لائے۔ اس آیہ مبارکہ میں اب اس شہر میں کہ جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا داخلہ ہوا وہ ایک بستی یعنی ایک گاؤں تھا، اس لیے اس آیت میں اس شہر کے لیے قریہ کا لفظ استعمال فرمایا، اور قریہ ایک چھوٹی بستی کو کہتے ہیں۔ دونوں آیات میں اس شہر کے حوالے سے بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے کہ ایک میں اس کو مدینہ کہا گیا اور دوسری میں اس کو قریہ کہا گیا۔ اب اس آیت کریمہ کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیے قریہ مدینہ کے مقابلے میں حقیر ہے، کیونکہ یہ مدینہ کے مقابلے میں چھوٹی بستی ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام چونکہ اس شہر میں جب داخل ہوئے تو شہر والوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو ان کی اس کمینہ پن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس شہر کو قریہ کہا، یعنی ان کی حقارت کو بیان کرنے کے لیے اس شہر کو آیت کریمہ میں قریہ ذکر کیا گیا تاکہ اہل قریہ کی تحقیر ہو۔ اور جس آیت کریمہ میں اس شہر کے لیے مدینہ یعنی شہر کا لفظ استعمال فرمایا گیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ اس شہر میں وہ دو لڑکے یتیم لڑکے رہتے تھے کہ جن کے والدین بہت متقی پرہیزگار تھے، تو ان بچوں کے نیک والدین کی تعظیم اور عظمت کے اظہار کے لیے اس شہر کو مدینہ کہا گیا۔ تو لہذا ایک ہی شہر کو مدینہ ان بچوں کے نیک والدین کی تعظیم کی وجہ سے کہا گیا، اور دوسری آیت میں اسی شہر کو قریہ یعنی بستی اس کے رہنے والوں کی کمینگی کی وجہ سے قریہ کہا گیا۔ اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو آیات کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔